مقدس فرقان حمید سے چند آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندے میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی اللہ سے اس کے بندے میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے تعلق سے کچھ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور خاص طور سے میں تمامی حضرات جو بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام امت مسلمہ سے میری گزارش ہے، التماس ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہمارا ایک مدرسہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ لڑکیوں کا عربی اسکول بھی چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، جس میں 40 بچیاں زیر تعلیم ہیں، یہاں تک کہ 40 بچیاں کا کھانا پینا رہنا سہنا یعنی سارے انتظامات خود کیا ہے مدرسے کے ذمہ دار حضرات اس کو اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ سب کی دعائیں ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو بھی حضرات اپنی بچیوں کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ہم سے آپ رابطہ قائم کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی بچی انشاءاللہ العزیز خاتون جنت کے سائے میں پلیں گی اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت خود کر لے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی، اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ حضرات ہمارے مدرسے کی جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، بالخصوص بلا جھجک آپ کیا ہے تعاون کر سکتے ہیں، اس لیے کہ 40 بچے زیر تعلیم ہیں، ان کے کھانا پینا رہنا سہنا سب مدرسے کی طرف سے فری ہے۔ اس لیے جو بھی حضرات دینا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس نمبر سے یوٹیوب چینل سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی بچی کو عالم فاضل اور حافظ اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ حضرات ضرور بھی ضرور ہمارے اس دینی علمی ادارے میں ضرور بھیجیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے علم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دینی علوم ہوں گے تو وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ جب علم کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی فضیلت ہمیں معلوم نہیں، لاکھ ہم دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں لیکن ہم کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ علم کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کی عبادت کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی گئی جو فقہ دین سے اعلیٰ و افضل ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں فقہ دین سے اعلیٰ و افضل ہے۔ بے شک ایک فقیہ دین تنہا شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر شے کے لیے ایک ستون ہوتا ہے، دین کا ستون فقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں فقیہ کر دیتا ہے، اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اعرابی کے سامنے یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا حسبی حسبی، بس مجھے یہ کافی ہے، مجھے یہ کافی ہے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص فقیہ ہو گیا،
سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، افضل عبادت فقیہ دین ہے۔ رب تعالیٰ نے فقہ کو قلب کی صفت بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہم قلوب لا یفقہون، یعنی ان کے دل ایسے ہیں جو آیات قرآن کو معانی کے ساتھ نہیں سمجھتے، بس جب کہ وہ فقیہ ہوئے تو انہیں علم ہوا، جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے عمل کیا، جب وہ عامل ہوئے تو ان کی مغفرت ہو گئی۔ تو میرے دوست عزیز ساتھیوں، علم کی کتنی فضیلت اور ان کی اہمیت ہے۔ علم دین ایک ایسی دولت ہے کہ میرے دوست عزیز ساتھیوں، علم کی دو قسم ہے، ایک دنیاوی علوم، ایک اخروی علوم، ایک دینی علوم، ایک دنیاوی علوم۔ لیکن دنیاوی علوم جو ہے انسان کو دنیا ہی تک فائدہ پہنچاتی ہے، اور اخروی علوم جو ہے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے، تاکہ اپنی زندگی خود وہ سنوار لے اور علم دین سیکھ کر کے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا جان لے، بڑوں کی عزت کرنا جان لے۔ تو علم دین بہت ہی بڑی عبادت کا حامل ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم ضرور دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم پر نظر کرنا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارا گھڑی بھر علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا، اور اس طرح بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم پکڑو اور نہ کچھ لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے۔ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن، عالم دین کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، آج جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں آج ایک مسجد کے امام یا عالم کو دی جاتی ہے، آج اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدین سے بھی افضل عالم، کعبہ سے بھی افضل عالم، اس لیے عالموں کی قدر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جس محلے میں، جس مسجد میں، جس شہر میں جتنی زیادہ عالموں سے کی محبت ہوگی، عالموں سے پیار ہوگا، قدر ہوگی، محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس محلے میں، اس شہر میں اللہ بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں، محلوں میں برکتیں نہیں، آفتیں، مصیبتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نائب رسول سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس سے پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، اس سے جتنی محبت ہونی چاہیے تھی آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، ایک نائب رسول بن کے پیدا کرے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، ہم نے اپنے اولاد کو عالم دین بنایا ہے۔ تو آپ جب یہ الفاظ استعمال کریں گے تو رب تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو میرے دوست اور عزیز ساتھیوں، سب سے زیادہ حسرت قیامت میں کس کو ہوگی؟ سب سے زیادہ حسرت قیامت میں اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہیں کیا، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اسی کو ہوگی، اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا، لیکن خود اس نے نفع نہیں اٹھایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کا پتہ چلتا ہے، اگر سارے مٹ جائے تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے،
تو یہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف یہ عالم دین آپ کو بلاتے ہیں۔